ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط آج ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ معاہدہ ہوتے ہی اب نئے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ معاہدے میں کسی پیسے کا لین دین نہیں ہوگا۔ اوباما کی طرح ایران کو اربوں ڈالر نہیں دیے جائیں گے۔ میرا معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار کی طرح ہے۔ ایران سے ہمارے تعلقات ماضی کی انتظامیہ سے بہت مختلف اور بہتر ہیں۔ صورتحال بہتر ہونے کے بعد ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کر کے اسے پہاڑوں میں دفن کر دیں گے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل عرصے تک کام کے منتظر ہیں۔ ایران اور امریکہ امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر وزیراعظم شہباز شریف کا اہم بیان۔ کہا کہ 24 گھنٹوں میں امن ڈیل کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ آئندہ ہفتے سے تکنیکی سطح پر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے ایران، امریکہ اور خطے کے برادر ممالک کا تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیراعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا متعلقہ فریقین کے درمیان امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تقریب آج ہوگی۔ دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں آج متوقع الیکٹرانک دستخطی تقریب کا خیر مقدم کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ کیا۔ کہا کہ امریکہ ایران رابطوں میں پیش رفت خطے میں دیرپا امن اور استحکام میں مددگار ہوگی۔ سوئس ہم منصب اگنیزیو کاسس سے 2 روز میں دوسرا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں حوصلہ افزا پیش رفت کو خوش آئین قرار دیا۔ معیشت، برآمدات اور ملکی تجارت کے فروغ سے ہی ترقی کر سکتی ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر کی گفتگو۔ کہا کہ معیشت کی حقیقی نمو برآمدات کے فروغ اور داخلی تجارتی سرگرمیوں کی بحالی سے ہی ممکن ہے۔ حکومتی فیصلے معاشی سرگرمیوں اور روزگار کے مواقع بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ایس ایم تنویر نے وزیراعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ اور اقتصادی ٹیم کو متوازن اور ترقی دوست بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ ایس ایم تنویر نے دفاع وطن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد امن مذاکرات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم کی مشترکہ کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج پر سخت رد عمل دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں واضح کیا کہ بات چیت کی شروعات ریاست سے وفاداری اور قانون ماننے سے ہی ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کے کچھ بہکے ہوئے لوگ جو کسی کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں وہ آئین کا آرٹیکل 5 ضرور پڑھیں۔ اپنے بیان میں وزیر دفاع نے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال سابق گورنر کامران ٹیسوری کے معاملے پر خالد مقبول صدیقی کی دوغلی پالیسی پہ برہم۔ بلدیہ فیکٹری سے 2 کارکنان کے بری ہونے، یوم تشکر حق کی فتح کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ فاروق ستار ہر انٹرویو، ہر گفتگو میں کامران ٹیسوری کو پارٹی کی ریڈ لائن قرار دیتے ہیں۔ اگر چیئرمین کی یہی پالیسی ہے تو میں سب سے پہلے کامران ٹیسوری کو ریڈ لائن مانوں گا، لیکن اگر ایسی کوئی پالیسی نہیں تو پھر الگ الگ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہر کسی کو اس کے مزاج کے حساب سے گولی دی جا رہی ہے۔ کیا اس طرح پارٹیاں چلتی ہیں؟ پارٹی کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تقریب آج ہوگی۔ دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں آج متوقع الیکٹرانک دستخط تقریب کا خیر مقدم کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ کیا۔ کہا کہ امریکہ ایران رابطوں میں پیش رفت خطے میں دیرپا امن و استحکام میں مددگار ہوگی۔ سوئس ہم منصب اگنیزیو کاسس سے 2 روز میں دوسرا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں حوصلہ افزا پیش رفت کو خوش آئین قرار دیا۔
ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے، مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، تبدیلی ممکن ہے۔ اس کے 14 نکات ہوں گے اور جب یہ طے ہو جائے گا تو عوام کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جوہری معاملات بعد کے مراحل میں زیر بحث آئیں گے۔ آبنائے ہرمز کھولنا معاہدے کا حصہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں تیار کیے گئے اسلام آباد میمورنڈم کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ اور کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ثابت قدم رہے گا۔ بہت بھائیوں والا تعلق ہے۔ اشاروں میں دیکھتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں، لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن کو ایک بار پھر بات چیت کی دعوت، کہا اپوزیشن والے ہمارے بھائی ہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ محمود خان اچکزئی سے بھائیوں والا تعلق ہے، اپوزیشن سے کہتا ہوں آئیں بیٹھیں، بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ میثاق جمہوریت کے لیے میں نے 1 سے زائد بار کہا دہشت گردی کے پیچھے خارجی ہاتھ ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمیں ان قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ کون نہیں جانتا بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ معیشت برآمدات اور ملکی تجارت کے فروغ سے ہی ترقی کر سکتی ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر کی گفتگو، کہا کہ معیشت کی حقیقی نمو پر برآمدات کے فروغ اور داخلی تجارتی سرگرمیوں کی بحالی سے ہی ممکن ہے۔ حکومتی فیصلے معاشی سرگرمیوں اور روزگار کے مواقع بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ایس ایم تنویر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اور اقتصادی ٹیم کی متوازن اور ترقی دوز بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ ایس ایم تنویر نے دفاع وطن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد امن مذاکرات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم کی مشترکہ کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔